بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے عزیز ترین چیز اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ حکومت آتی جاتی ہے، دولت آتی جاتی ہے، شہرت آتی جاتی ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں آتی اور جاتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت مسلمان کے پاس نہیں۔ مسلمان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ مقدس چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ تو اس لیے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے عقیدے کے اعتبار سے جب یہ دنیا قائم ہوئی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو قرآن مجید جیسا کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، تو سب سے پہلے اس کائنات میں وقف کا وجود ہوا۔ بھائی اٹھنے کا نظام نہ بنائیں، حضرت کی بات کو سنیں، اٹھنا کا بالکل نظام نہ بنائیں۔ بہت دور دراز سے آپ آئے ہیں، بیٹھیں تسلی سے سنیں حضرت کی بات کو۔ آج جو وقف کی بات چل رہی ہے یہ بات آج ہی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ کا جو گھر بنایا گیا وہ کعبہ شریف ہے۔ کہ کعبہ شریف کو وقف نہیں کہیں گے؟ کیا کعبہ شریف کے تمام علاقے کو وقف نہیں کہا جائے گا؟ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ پورا وقف ہے، کعبہ شریف پورا وقف ہے، اس کے وقف ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے ایک اینچ کو بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ کیا مسجد نبوی وقف نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی وقف نہیں ہے؟ اور اس کے تحت اور جتنی چیزیں آپ دیکھتے اور سنتے ہیں وہ سب کے سب اوقاف نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام سے پہلے سے وقف کا رواج چلا آ رہا ہے۔ ہمارے حضور پاک علیہ السلام کی شریعت سے پہلے اوقاف کا رواج اور اس کے احکام چلے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمارے لیے آج جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، نفس وقف کو ختم کر دو۔ نفس وقف کو ختم کرنے کا مطلب عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ اس میں یہ خرابیاں ہیں، اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے، وہ ہے۔ خرابی دور کرنا یہ ہمارا کام ہے، لیکن خرابی کی وجہ سے کسی کو ختم کرنا یہ کسی کا اختیار نہیں۔ کیا کسی مجرم کو اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے خطا کی وجہ سے، جبکہ اس کا جرم قابل قتل نہ ہو، تو کیا قتل کی سزا دی جا سکتی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون کہتا نہ آخرت کا قانون کہتا کہ کسی کو کسی جرم کی وجہ سے قتل کی سزا دی جائے، جب تک کہ اس کے قتل کی سزا اسی وقت تک ثابت نہ ہو جب تک کہ وہ قانون کے دائرے میں نہ آئے۔ تو خرابیاں اور ہیں، خرابیوں کو اچھال کر، بدعنوانیوں کو اچھال کر، اس کو بہانہ بنا کر نفس شے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہی رواج رہا تو پھر کل آج جیسا یہ رواج چل رہا ہے کہ صاحب عورتوں کو جو ہے ابھارا جا رہا ہے کہ تم بھی مسجد میں جا کر مردوں کے برابر کھڑے رہنے کا حق مانگو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند زر خریدوں کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد مسجد کو ایک فساد کی جگہ بنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں پر
فساد ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو بند کر دیا جائے۔ اسی طرح مدارس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کچھ زر خرید لوگوں کو بھیجا جائے اور کچھ نئے قسم کے شرارتیں کی جائیں، پھر اس کے بعد الزام لگایا جائے کہ یہاں پر بھی کچھ شر و فساد کی جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں، لہٰذا اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ تو آخر یہ چیز کہاں رکے گی، کیسے رکے گی، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس وقت اگر ہم آپس میں بٹتے رہیں، آپس میں گروہ بندیوں کا شکار ہوتے رہیں، تو یاد رکھو کہ ہم جزیات کو الجھ کر اپنی حقیقت کو کھو رہے ہیں، اور ہم اصلی مقصد کو چھوڑ رہے ہیں اور اصلی مقصد سے دور ہو رہے ہیں۔ پہلے ایمان ہے، اسلام ہے، تو پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں، اسلام ہی نہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہارے پاس آئیں گی کیسے؟ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، وقف کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد کی حیثیت وقف کی نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک ذاتی جائیداد کی بن جائے گی، کسی جماعت کی جائیداد بن جائے گی، تو پھر اس کو آسانی سے ہڑپ کرنا، ختم کرنا آسان ہوگا۔ پہلے وقف کو ختم کرو، اس کے بعد مساجد پر آسانی سے قبضہ کرو۔ یہی پلان ہے اور یہی منصوبہ ہے وقف کو ختم کرنے کا۔ وقف کو ختم، یہ عمارت کچھ ہو جائے، وہ 2 عمارتیں ختم ہو جائیں، اس سے کوئی مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ غلط کام ضرور ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے مساجد پر قبضہ کرنا، مساجد کی حیثیت کو متاثر کرنا، اور ان کے جو منصوبے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح مدارس کے بارے میں بھی یہی پلان اور یہی منصوبے ہیں۔ کیوں کہ مساجد کی حفاظت کسی اور جگہ سے نہیں ہوتی، مساجد کی حفاظت مدارس سے ہوتی ہے۔ مسجد کسی کو نمازی نہیں بناتی، مسجد کا کام نمازی بنانا نہیں ہے، نمازی بنانا مدرسے کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے بتلا رہے ہیں، پہلے نفس مسجد کو ختم کرو، پھر اس کے بعد مسجد میں آنے والوں کو، مصلیوں کو بنانے والے اداروں کو ختم کرو۔ یہی منصوبہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ مشترکہ طور پر، باوجود ہے کہ ہم میں بعض مسائل میں اختلاف رائے بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں متحدہ مشترکہ جد و جہد کرنی ہے اصل مقصد کی حفاظت کے لیے، ایمان کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے۔ میں سب کو جو ہے اس اتحاد پر مبارکباد دیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش یہیں پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ آگے اور استحکام کے ساتھ بڑھے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحاب الاکرمین اجمعین یا ارحم الراحمین۔